اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سمندر جیسا ظرف بنا لو۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اجر وسعتوں والے رب کے پاس ہے، اس لیے اگر انسان کے سینے میں وسعت آتی ہے، انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسان کا ظرف وسیع ہوتا ہے، اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر بھی وسیع ہو جاتا ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ کتنا جو لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اتنی بات کر دی کہ رب کے پاس آؤ گے تو بے حد بے شمار بے کنارہ اجر پاؤ گے۔ یوں تو ایک انسان کے اوپر اس کے کیے گئے کام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، چھپا کر کرے تو بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں اور اگر اوپنلی کرے تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چھپانے کے ساتھ کچھ کھل جاتا ہے تو اجازت ہے۔ چھپا کر نیکیاں کرنے کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق نشو و نما پاتے ہیں، یہ کام مسلسل ہوتا ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنی ہی آپ کی اندر سے صفائی ہوتی ہے، انسان کوالٹی والا ہو جاتا ہے، بری صفات مٹ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسان مقبول ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایک انسان اگر اعلانیہ طور پر کرنا نہیں چاہتا لیکن اگر کوئی کام دوسروں کے سامنے کھل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر رکھ دیتے ہیں، اس طرح کے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ انسان جب جان بوجھ کر اپنی بڑائی چاہنے کے لیے دوسروں کی نظروں میں مقام پانے کے لیے خرچ کرے تو کوئی اجر نہیں، لیکن اگر کہیں کوئی بات کھل جاتی ہے تو اس پر اجر ہے۔ دیکھیے یہ اعلانیہ کام ہے، لیکن فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے بھی اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ بسا اوقات نیکی کے کام کھل جانے کا ساری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیے ہوئے خرچ آج ساری انسانیت پر کھلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے اور ساری انسانیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ رب نے کہا کہ مال خرچ کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان سے کون سا اجر مراد ہے؟ پہلی چیز ہے دنیا میں اجر، اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور رزق میں برکت ملتی ہے اور انسان کو مال خرچ کر کے تسکین سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ دوسری چیز ہے آخرت میں اچھا انجام، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، انسان کھلے چھپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ خالص نیت کے ساتھ قبول ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ دنیا کی زندگی میں انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا رہتا ہے، جکڑا ہوا ہے، اس سے محبت نکل ہی نہیں پاتی۔ کبھی وہ مال گن گن کے رکھتا ہے تو رب کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے مال جمع کرنے والوں کے لیے اور گن گن کے رکھنے والے کے لیے۔ کبھی وہ پیسہ کر کے مزید کی ہوس لیے ہوئے قبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی طلب نے، کثرت کی ہوس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا حتیٰ کہ تم لب گور، قبر کے کنارے جا پہنچے، یعنی تمہاری یہ حرص ختم نہیں ہوتی۔ ایک انسان مال کی حرص کو، محبت کو، مال کی ہوس کو دل کے اندر سے نکال نہیں سکتا، بہت مشکل ہے، شفٹ کر سکتا ہے، شفٹنگ آسان ہوتی ہے لیکن کھوج کے نکالنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا مال دینے پر آخرت کا مال پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں مال ہو تو انسان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، گم ہو جائے گا، کوئی لے جائے گا، چرا لے گا، کسی کے ہتھے چڑھ جائے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ مال تو ایسی چیز ہے انسان کو سکون میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ اگر انسان اس فکر سے کسی حد تک بے نیاز ہو، اس کے لیے وہ کوئی انتظام کر لے، مثلا کارڈز کا یا بینک میں رکھوا دے یا اس کے لیے کوئی اور محفوظ انتظام کر لے، تو اگلی فکر ہے 9 اور 99 کا چکر ہے، اتنا کم کیوں اور زیادہ کیوں نہیں؟ تو آپ دیکھیں ایک اور چکر میں انسان پھنس گیا، ایک کے بعد ایک دائرہ، خوف بھی ہے، دوسرے طرف غم بھی۔ یہ غم ہے کہ بڑھتا کیوں نہیں اور زیادہ کیوں نہیں ہوتا۔
انسان مزید کام کرتا ہے، بزنس میں لگاتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے، مسلسل ایک انسان مال کی حرص میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ایک انسان تو کتنی بیماریاں چمٹ جاتی ہیں، حرص کی بیماری، بخل کی بیماری، ذخیرہ دوزی کی بیماری، ملاوٹ کی بیماری۔ پھر اس طرح ایک انسان قیمتیں چڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسروں کی ضرورت کا احساس نہیں کرتا، سنگ دل ہو جاتا ہے، سنگ دلی کی بیماری۔ پھر نان کوآپریٹو ہو جاتا ہے، اپنے مال کی فکر کرتا ہے کہ کہیں خرچ کیا تو کم نہ ہو جائے، تو اس کا بھی غم لاحق رہتا ہے کہ مال کم کیوں ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی بخیل ہو جاتا ہے۔ انسان اس مال کی محبت میں وجہ سے بہت ساری اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی حرص کو دیکھنا چاہیں تو کتے کے اندر دیکھ لیں، سراپا حرص ہے۔ کتے کو ہڈی مل جائے، گوشت مل جائے یا مردار کا کوئی ٹکڑا مل جائے، کھا لیتا ہے، مرنے لگتا ہے کھا کھا کے، باقی کو منہ میں دبا لیتا ہے، مٹی میں کہیں جا کے دبا دوں تاکہ میں پھر سے استفادہ کر سکوں۔ اگر راستے میں کہیں پانی میں اپنا سایہ دیکھ لے تو اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، شاید دوسرا کتا آ گیا جو مجھ سے میرا مال چھین لے گا۔ انسان کے اندر بھی کچھ ایسی ہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کو اپنے مال کے ساتھ ہمیشہ دوسرے افراد انسانی روپ میں نظر نہیں آتا، اسے وہ بھیڑیا ہی لگتا ہے، اسے یوں ہی لگتا ہے کہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ مال کی محبت کی وجہ سے انسانیت چھن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایسا مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے محفوظ ہے، کیونکہ وہ حقدار کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظرف سمندر جیسا کر دے، ہمارے دلوں کو غنی کر دے، ہم ہر وقت دن رات چھپے ظاہر ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صرف مال ہی نہیں، اپنی اولاد کو، اپنی صلاحیتوں کو، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں، تیری راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اور تو اسے قبول فرما، اسے خالص کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس تک لے جا اور ہمیں وہاں ان لوگوں میں شامل کرنا جو صدیقین ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔